السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے تو آپ نے ہر بار اور جگہ جگہ یہ بات سنی ہوگی کہ جلدی کرنا شیطان کا کام ہے۔ کسی بھی کام میں آپ جلدی کرنے کہیں گے تو لوگ کہیں گے بھئی جلدی کرنا شیطان کا کام ہے، لیکن 6 کام ایسے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان 6 کاموں میں جلدی کرنا چاہیے۔ آئیے جانتے ہیں وہ 6 کام کون سے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا کام جو ہے وہ یہ کہ جب مہمان آ جائے تو اس کو کھانا کھلانے میں جلدی کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ مہمان آ گئے بیٹھے ہیں اور ان کو باتوں میں لگا لیا، پھر کھانا بننے میں کافی وقت لگا دیا، تو اس سے وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور مہمان کا بھی جو ہے وہ حرج ہوتا ہے۔ اس لیے اب تو موبائل کا دور ہے، جب مہمان آنے سے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ مہمان آ رہے ہیں تو ان کے آنے سے پہلے کھانا تیار کر لیا جائے اور آتے ہی ان کو کھانے کا پیش کر دیا جائے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان آتے ہی فوراً اس کے کھانے کا انتظام کر دیا جائے۔ چونکہ ہمارے یہاں رواج جو ہے وہ پہلے ناشتہ کرانے کا ہے، اس میں بہتر صورت یہ ہے کہ اگر کھانے کا وقت ہو رہا ہے تو اس میں پہلے مہمان کو کھانا کھلا دیا جائے، اس کے بعد جو ہے تھوڑی دیر کے بعد اسے چائے وغیرہ یا ناشتہ کرا دیا جائے، تو یہ ایک سنت پر عمل ہوگا۔ دوسری چیز جس میں جلدی کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی تجہیز و تکفین میں جلدی کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صبح کو انتقال ہوا اور اس کے کوئی عزیز باہر رہتے ہیں، کافی دور رہتے ہیں، اب ان کا انتظار کیا جا رہا ہے، اب اگلے دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، بہت سے لوگوں کو فریز میں رکھنا پڑتا ہے، تو یہ جو ہے یہ ایک سنت کو چھوڑنا ہے اور مردے کے اوپر بھی اس سے بڑی مشکلات پیدا آتی ہیں۔ تو اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو جائے تو جو اس کے قریبی ہیں ان کو اطلاع کر کے فوراً اس کی تجہیز و تکفین کر دی جائے۔ اس سے اگر وہ اچھے اعمال والا ہے، اللہ کے نزدیک وہ محبوب ہے، تو اس کا انجام جو ہے لوگوں اچھے اس میں جلدی سے پہنچ جائے گا، اور اگر اس کے گنہگار ہے تو اس کا بھی انجام اس تک اسے پہنچانے میں جلدی کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ برزخ کے حالات اس کی زندگی اور لوگوں کے سامنے ظاہر ہونا شروع ہو جائے اور پھر لوگوں میں ایک بدظنی اس کے متعلق جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو فوراً تجہیز و تکفین اس کی کر دینی چاہیے۔ تو 2 کام ہو گئے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ جب لڑکی اس لائق ہو جائے، یعنی وہ اس عمر کو پہنچ جائے، تو اس کی شادی میں بھی جلدی کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم نے اس کو بٹھا کے رکھا ہے، ابھی پڑھائی پوری نہیں ہوئی ہے، ابھی یہ کام نہیں ہوا ہے، اب جاب نہیں لگی ہے، اب اس کی نوکری نہیں لگی ہے، ابھی وہ تو چھوٹی ہے، 25 27 سال 30 سال گزر جاتے ہیں اور شادی نہیں ہوتی ہے۔ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لڑکی اس لائق ہو جائے تو فوراً اس کی شادی کر دینی چاہیے، اس لیے کہ اس سے ایک نسل کا تعلق ہے، ایک خاندان کا تعلق ہے۔ خدا نخواستہ کوئی اور گناہ میں مبتلا ہو جائے، کوئی ایسی اس سے بات ظاہر ہو جائے تو اس سے پہلے اس کا نکاح کر دینا چاہیے۔ چوتھی چیز جو ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر کسی کا قرض ہے، نیت تو یہ رکھیں کہ آپ کو اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہے تو اس کو فوراً ادا کرنے کی کوشش کریں، اپنے کام اپنی ضروریات کو پیچھے کر کے جس سے ہم نے قرض لیا ہے اس سے فوراً ادا کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ لیکن آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ قرض دینے والا ہی خود ایسا بھکاری بن جاتا ہے کہ جیسے اس کو ہی قرض چاہیے۔ آپ کے اوپر اس نے ایک احسان کیا، آپ کو قرض دیا ہے، لیکن آپ اس کو ٹال مٹول کر رہے ہیں، آپ اس کو وقت پر وقت دے رہے ہیں، تاریخ دے رہے ہیں کہ اگلے مہینے ملیں گے، دوسرے مہینے ملیں گے، تیسرے مہینے ملیں گے۔ اس لیے قرض لینے سے پہلے ایک بار پہلے معاہدہ جو ہے وہ وقت کی جو متعین وقت ہے اسے پہلے سے طے کر لینا چاہیے کہ میرا انتظام 1 مہینے میں ہوگا، 2 مہینے میں ہوگا، تاکہ دینے والے کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اب ہم نے اس سے وعدہ کیا کہ ہم 1-2 دن میں لوٹا دیں گے، لیکن وہاں پر مہینے گزر گئے، اب دینے والا پریشانی میں ہے۔ اب اس سے ہم نے اپنے آگے کے قرض کے بھی جو ہے راستے بند کر لیے۔ اس لیے یہ نہیں ہونا چاہیے، جب قرض ہو جائے تو اس کی دینے کی فکر کرنی چاہیے اور اس کو جلدی ادا کرنا چاہیے۔ 5ویں چیز یہ ہے جب انسان سے گناہ ہو جائے تو اس کی توبہ کرنے میں جلدی کرنا چاہیے۔ انسان سے جب گناہ ہو جائے تو اس کی توبہ کرنے میں جلدی کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم سے گناہ ہوا اور ہم فکر ہی نہیں کر رہے ہیں۔ انسان ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، اس سے خطائیں ہو جاتی ہیں، تو اس کی توبہ کرنے میں بھی جلدی کرنا چاہیے، اس لیے کہ نہیں معلوم کس وقت انسان کی
جو ہے موت آ جائے، رات کو اس نے کوئی گناہ کیا، صبح تک پتہ نہیں وہ زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا، صبح سے کوئی گناہ ہو گیا شام تک پتہ نہیں اس کو زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اس سے جب بھی گناہ ہو جائے تو کوشش کریں کہ فوراً اس کی توبہ کر لیں، اے اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، اے اللہ میں آئندہ نہیں کروں گا، پھر گناہ ہو گیا پھر اللہ سے توبہ کر لیں، پھر گناہ ہو گیا پھر اللہ سے توبہ کر لیں۔ جب ہم بار بار توبہ کرتے رہیں گے، اگر ہماری موت بھی مقدر ہو گئی تو اللہ کے حضور اس حال میں ہوں گے کہ ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگ چکے ہیں۔ اور اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ جب انسان بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے تو اللہ بھی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک بندہ اگر 70 مرتبہ بھی ایک گناہ دن میں کر لے اور اس کی توبہ کر لے تو اللہ اس کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے جب گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں جلدی کرنا چاہیے۔ اور یہ 5 چیزیں ہو گئی۔ اور چھٹی چیز اس میں یہ ہے کہ اذان سن کر جو ہے وہ مسجد میں جلدی جانا چاہیے، یعنی کہ اذان ہو گئی، ابھی ہم بیٹھے ہیں کہ ابھی تو 10 منٹ ہے، ابھی 15 منٹ باقی بچی ہیں، ابھی تو 5 منٹ باقی بچی ہیں، جس وقت 3 منٹ باقی بچتی ہیں اس وقت ہم گھر سے چلنا شروع ہوتے ہیں، جس وقت مسجد میں پہنچتے ہیں نماز جو ہے شروع ہو جاتی ہے، پھر ہم وضو کرتے ہیں تو 1-2 رکعت ہماری نکل جاتی ہے۔ اکثر ہمارے لوگوں کا حال یہی ہے، اس لیے جب اذان ہو جائے تو فوراً مسجد میں جانے کی فکر ہونی چاہیے اور اذان سن کر فوراً مسجد میں جائیں، تو اس سے انسان مسجد کے اندر جلدی جائے گا۔ اعتکاف کی نیت کر کے جب مسجد میں داخل ہوگا تو ایک تو اعتکاف کرنے کا ثواب ملے گا، دوسری بات یہ کہ جو باقی سنتیں ہیں ان کو جو ہے پڑھنے کا اس کو موقع ملے گا۔ اسی طرح سے عورتوں کو بھی یہ چاہیے کہ جب وہ اذان سن لے تو فوراً اپنے کام آگے پیچھے کر کے نماز ادا کریں، اس لیے کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت سی مرتبہ وہ ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، اس کو تاخیر کرتے رہتے ہیں، پیچھے کرتے رہتے ہیں، تو آخری وقت تک پہنچ جاتے ہیں، اس وقت وہ جلد بازی میں نماز کو ادا کرتی ہیں۔ اس لیے خاص کر عورتیں اس بات کا دھیان رکھیں کہ جب اذان ہو جائے فوراً اس وقت اپنی نماز ادا کر لیں، اس کے بعد اپنے آپ باقی کام گھر کے کر سکتے ہیں۔ یہ تھی وہ 6 چیزیں ہیں، اگر ان میں جو ہے ہمیں جلدی کرنا ہے، باقی کام جو ہے اس میں عجلت جو ہے واقعی میں شیطان کا ایک کام ہے، بہت سی مرتبہ جلد بازی میں بہت غلط کام ہو جاتے ہیں، اس لیے وقار کے ساتھ اور صبر و تحمل کے ساتھ ہمیں جو ہے اپنے کام باقی کرنا چاہیے، لیکن یہ 6 کام ایسے ہیں ان میں جلدی کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔